جی السلام علیکم ناظرین، بریکنگ نیوز ود اون شرازی کی ایک اور اہم ایپیسوڈ میں آپ کا ہوں سید اون شرازی حاضر خدمت۔ اور ناظرین، جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان میں یوزل میں کہتا ہوں کہ خبریں اتنی ہوتی ہیں کہ ختم ہی نہیں ہوتی، اور سوچنا پڑتا ہے کہ کون سی خبر وی لاگ کیسا بنایا جائے، کس کو نہ بنایا جائے، کسے چھوڑا جائے، باقی جو لوگ جس پہ وی لاگ کر رہے ہیں اس کا ذکر نہ کیا جائے۔ اور کچھ چیزیں آپ کو ٹریڈیشنل میڈیا سے بھی مل جاتی ہیں۔ اس وی لاگ کا مقصد یہ ہوتا ہے آپ تک وہ خبر لائیں جو آپ کو روٹین میں نہیں ملتی، یا وہ اندر کی بات لائیں جو آپ کو خبر تو پتہ چل جاتی ہے لیکن اصل اندر کی بات نہیں پتہ چلتی، یا اینگلنگ آپ تک پہنچتی ہے۔ اب جناب عالی، آج 2-3 اہم واقعات ہوئے۔ سب سے بڑا واقعہ جو ہے وہ ہے میری نظر میں جو ہوا وہ اسلام آباد ہائی کورٹ کا وہ فیصلہ ہے جس میں پیپلز پارٹی گئی تھی کہ صادق سنجرانی کی جیت کو کالعدم بطور چیئرمین سینٹ قرار دیا جائے، اور وہ 12 صفحات پہ مشتمل فیصلہ آ گیا ہے۔ اس فیصلے میں کیا موقف اختیار کیا گیا ہے اور کیسے جج صاحب سیاسی مشورہ دے رہے ہیں، چیف جسٹس اطہر من اللہ صاحب، اس پہ مطلب کنٹیمپٹ تو نہیں لگے گی۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ جی اگر پی ٹی ایم کہتی ہے اکثریت ان کے پاس ہے تو جائیں وہ جناب عدم اعتماد لے آئیں۔ تو جج صاحب کا یہ کام نہیں ہے، سیاسی مشورے دینا پارٹیوں کا کام ہے۔ تو انہوں نے جو ہے وہ نوٹس بھی نہیں کیے اور وہ ریٹ خارج کر دی فاروق ایچ نائک کے دلائل سننے کے بعد۔ تو اس پہ ہم بات کریں گے، اس کی جو ہے ڈیٹیل دیکھیں گے کہ کس حد تک اطہر من اللہ صاحب کا یہ کہنا درست ہے کہ جناب عدالت جو ہے وہ پارلیمان کے معاملات میں نہیں پڑھنا چاہتی۔ دوسرا ہے معاملہ، آج مریم نواز کی جو ہے وہ حفاظتی ضمانت ہو گئی، اور 12 اپریل تک ان کو ضمانت ملی ہے، اور اس ضمانت جو ان کو ملی ہے اس میں متضاد رائے آ رہی ہیں، کیونکہ انہوں نے پیش ہونا ہے 26 تاریخ کو، اور ان کو خطرہ تھا کہ نیب گرفتار کر لے گا۔ تو جو پی ٹی آئی میڈیا سیل ہے، یعنی وہ جرنلسٹ جو پی ٹی آئی کے میڈیا سیل کے ساتھ تعلق کہیں نہ کہیں رکھتے ہیں، انہوں نے ایک شور مچایا ہوا ہے کہ جی دیکھیں، ایک ہی دن میں جناب ایک دن میں درخواست دائر ہوتی ہے، پھر اگلے دن اس کو سماعت کا موقع مل جاتا ہے، ضمانت مل جاتی۔ یہ اس طرح کی وہ کہانیاں کہہ رہے ہیں، اس کے پیچھے تمام معاملات کو ڈسکس کریں گے۔ اور یہ دو معاملے جو تھے بڑے امپورٹنٹ تھے، ان پہ بات۔ اور تیسرا، آج وزارت داخلہ نے وزارت خارجہ کو ایک لیٹر لکھا نواز شریف صاحب کے حوالے سے، اور کہا کہ میاں نواز شریف کا پاسپورٹ جو ہے وہ رینیو نہ کیا جائے، اور پاکستانی ہائی کمیشن کو بتا دیا جائے کہ رینیو نہیں کرنا، وہ مجرم ہے۔ 3 کیس ہے عدالت میں، ایک نیب میں ریفرنس ہے ان کا، اور جی وہ 8 ہفتے کے لیے گئے تھے، اور پنجاب حکومت نے ان کی ایکسٹینشن نہیں کی اس ٹائم فریم میں جو اسلام آباد ہائی کورٹ نے کہا تھا اگر پنجاب حکومت چاہے تو کر سکتی ہے۔ تو جناب عالی اس لیے ان کو رینیو نہ کیا جائے۔ یہ 3 معاملے ہیں جن پہ ہم بات کریں گے۔ سب سے پہلے چلتے ہیں، پہلا معاملہ جو ہے، آج چیف جسٹس اطہر من اللہ جو اسلام آباد ہائی کورٹ کے ہیں، ویسے انہوں نے کل چھٹی کر دی ہے، کل جو ہے اسلام آباد میں ڈسٹرکٹ کورٹ، یعنی کل سے مراد یہ ہے 25 مارچ کو اسلام آباد میں ڈسٹرکٹ اور ہائی کورٹ بند رہے گی۔ ویسے اسلام آباد اور پنڈی میں چھٹی ہے پریڈ کے حوالے سے۔ میں نے کہا بتا دوں جن کو نہیں پتا، تو اطہر من اللہ صاحب کی کورٹ میں ایک سماعت ہوتی ہے، پیپلز پارٹی کی جانب سے ایک درخواست دائر ہوتی ہے، اور اس پہ ہم یہ بھی بات کریں گے اس کا پی ڈی ایم پہ کیا اثر پڑے گا، وہ میں انٹرو میں نہیں بتا سکا۔ درخواست دائر ہوتی ہے، فاروق ایچ نائک یہ درخواست دائر کرتے ہیں کہ جی دلائل دیتے ہیں کہ جی ٹھپے جو ہمیں بتائے گئے تھے، بیان الفی بھی ساتھ شیری رحمان وغیرہ کو ہوتا ہے کہ جی ہمیں بتایا گیا تھا اس ڈبے میں ٹھپا آپ نے لگانا ہے، یہ نہیں کہا گیا تھا کہ نام کے سامنے لگانا ہے، تو ہم نے اس ڈبے میں ٹھپا لگا دیا، تو وہ جی ہمارے ووٹ خراب کر دیے انہوں نے جو ہے، اور انہوں نے کہا یہ ووٹ کاؤنٹ نہیں ہو سکتے، تو ہماری اکثریت کے باوجود اقلیت ہو گئی۔ ساتھ انہوں نے بتایا کہ ہم پی ڈی ایم کے اتحاد تھے، ہمارے پاس اکثریت تھی، لیکن حکومت ہماری اکثریت مان نہیں رہی، تو عدالت جو ہے اس معاملے کو کل عدم قرار دے۔ یوسف رضا گیلانی کو دو چیزیں مانگی گئی تھی، ایک تو بالکل اس کو کل عدم قرار دیا جائے، اور دوسرا یوسف رضا گیلانی کو ووٹ صحیح قرار دے کے ان کو بطور چیئرمین سینٹ جو ہے وہ ان کے یہ کہا جائے کہ وہ جی چیئرمین سینٹ ہے، اعلان کیا جائے، اس طرح کے آرڈر دیا جائے۔ تو عدالت نے اس پہ پورے دلائل سنے، اور دلائل سننے کے بعد 12 صفحات پہ جسٹس اطہر من اللہ نے ایک فیصلہ دیا۔ جسٹس اطہر من اللہ نے جو فیصلہ دیا اس میں انہوں نے سیاسی باتیں بھی کی اور قانونی باتیں بھی کی۔ ایک تو انہوں نے کہا کہ ہم جو ہے کیونکہ جو ہے پارلیمان سپیریئر ہے، اور پارلیمان کے معاملات پارلیمان میں حل کریں، سیاستدان سیاسی معاملات بہتر ہے کہ سیاست میں حل کریں، ہمارے پاس نہ لے آئیں، عدالت سیاسی معاملات میں مداخلت نہیں کرنا چاہتی۔
پھر انہوں نے اس فیصلے میں کہا کہ جناب عالی ہمیں یہ بتایا گیا ہے کہ پی ٹی ایم کے پاس 49 ووٹوں کی اکثریت ہے، یعنی پی ٹی ایم کے پاس اکثریت ہے اس میں سینٹ میں، تو پی ٹی ایم اپنا وہ جناب عدم اعتماد کرے اور امیدوار لے آئے۔ اس لیے ہم آرٹیکل جو ہے ایک غالباً 69 کا انہوں نے حوالہ دیا ہے کہ اس کو مد نظر رکھتے ہوئے اس پارلیمان کی کارروائی میں کوئی اثر اندازی نہیں کر رہے، اور ہم نہیں چاہتے کہ پارلیمان کی کارروائی کے حوالے سے ہم کوئی بات کریں۔ یہ جسٹس اطہر من اللہ نے کہا ہے، اور انہوں نے کہا کہ ہم نوٹس تک جاری نہیں کرتے۔ یہ 199 ریٹ جو جس تحت دائر کی گئی ہے، یہ مطلب اس کا مطلب کیس بنتا ہی نہیں ہے۔ جو دلائل دیے تھے فاروق ایچ نائک نے، اس میں انہوں نے یہ کہا تھا کہ یہ پروسیجرل کام نہیں ہے، پروسیجر جو ہے پارلیمنٹ کا کوئی بھی وہ نہیں مطلب وہ اس کو ایک وہ حاصل ہے، امیونٹی حاصل ہے، پارلیمنٹ کا کوئی معاملہ عدالت میں چیلنج نہیں ہو سکتا، لیکن یہ جو معاملہ ہے اس میں غلطی ہوئی ہے، کہاں پہ غلطی ہوئی ہے ہمیں یہ بتایا گیا، اور وہ جو انہوں نے ساتھ وہ سارے ڈاکومنٹ۔ اب جسٹس اطہر من اللہ کے فیصلے کے اگر بغور جائزہ لیں تو جسٹس صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کے پاس اکثریت ہے تو آپ جائیں اور آپ جیت جائیں۔ اب جسٹس صاحب یہاں پہ میرا یہ خیال ہے، جسٹس صاحب کہیں کہیں مجھے یہاں پہ سیاسی لگے ہیں۔ جسٹس صاحب اکثریت اگر کوئی یہ کہے کہ مطلب میں عدالت جاؤں، میں کہوں فلاں نے میرا بندہ مارا ہے جی، تو جج صاحب یہ کہیں گے کہ جناب تو اس سے زیادہ طاقتور ہے، ٹھیک ہے تیرا بندہ مارا ہے تو بھی مار دے۔ مطلب کوئی بندہ یہ بھی مثال اس سے سمجھ سکتا ہے کیا؟ جب کوئی قانون کے پاس آتا ہے تو وہ طاقتور ہو، اکثریت میں ہو، اقلیت میں ہو، وہ ایک الگ معاملہ ہوتا ہے۔ وہ قانون کے پاس آتا ہے قانون سے مدد لینے کے لیے، اور آپ اگر قانون کی مدد نہیں دے سکتے، آپ کا خیال ہے کہ قانون اس میں ہیلپ نہیں کرتا، تو آپ سیدھا بتا دیں کہ بھائی آپ کا قانون ہیلپ نہیں کرتا۔ یہ اکثریت بتانا جا کے یہ کریں، یہ میرے خیال میں عدالتوں کا کام نہیں بنتا ہے۔ خیر یہ اب اس کا امپیکٹ کیا پڑے گا؟ امپیکٹ آصف علی زرداری کا یہ خیال تھا یا پیپلز پارٹی کا کہ ہم چیئرمین سینٹ لے کے سائیڈ بھی ہو جائیں گے، اور جناب پی ڈی ایم کو بھی اسی لیے انہوں نے تھوڑا سا نا وہ کیا کہتے ہیں پنجابی کہتے ہیں اکھ دکھائی سی، اکھ اسی لیے دکھائی تھی۔ اب آصف علی زرداری کے لیے بھی معاملہ تھوڑا سا مشکل ہو گیا ہے کہ چیئرمین سینٹ کے لیے اپوزیشن لیڈر کے لیے فضل الرحمان صاحب نے کہا ہے کہ زرداری صاحب کو کہ وہ نون لیگ کا ہونا چاہیے، کیونکہ اوپر کی سیٹیں دونوں ہماری تھیں، ہم نہیں جیت سکے، اس میں نون لیگ کا نہیں قصور۔ تو اب زرداری صاحب جو ہیں ان کا یہ خیال تھا ہم چیئرمین جیت جائیں گے، سائڈ پہ ہو جائیں گے۔ اب شاید انہیں سمجھ آ گئی ہے کہ جو وہ جسٹس صاحب تھے نا اسلام آباد ہائی کورٹ کے، جنہیں پھر صدیقی صاحب نکالا گیا، تو ان کی بات شاید انہیں بھی کچھ سمجھ آئی ہو کہ یہ فیصلہ جو ہوا ہے جس میں نوٹس تک نہیں نکالے گئے، اس کے پیچھے کہانی کیا ہے۔ تو اب اس سے شاید پی ڈی ایم ریوائیو ہو، کسی حد تک پی ڈی ایم ریوائیو ہو، زرداری صاحب پھر اس طرف آئیں، کیونکہ ان کو یہ تھا کہ وہ جو ہے وہ ہائی کورٹ سے کچھ نہ کچھ ریلیف لے لیں گے۔ اب سپریم کورٹ جاتے ہیں 184(3) کے تحت، نہیں جاتا ہے وہ ایک الگ معاملہ ہے، لیکن زرداری صاحب کو ایک اچھا خاصا ڈنٹ پڑا ہے۔ اب دوسرا معاملہ ہے مریم نواز کی جو ہے وہ آج بیل ہوئی ہے، انہوں نے جو ہے وہ بیل اس لیے لی کہ 26 کو انہوں نے پیش ہونا ہے، اور ان کا خیال ہے کہ نیب ان کو پکڑ لے گی، اس لیے انہوں نے بیل لے لی۔ آج جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کا میڈیا سیل جو مسلسل یہ کہتا رہا کہ دیکھیں جی یہ عدالتیں انصاف مل رہا ہے، کون کہتا ہے عدالتوں میں انصاف نہیں ملتا، ایک دن درخواست دی گئی اگلے دن بیل لگ گئی۔ تو ہم نے دیکھا ہے بڑے بڑے لوگوں کو انصاف ملتا ہوگا بڑی بڑی عدالتوں سے، علیم خان سے لے کے اور نیچے تک سارے لوگوں کو ملا ہے۔ میں کوئی اس میں نہیں جانا چاہتا، نون لیگ کا میڈیا سیل جب تحریک انصاف کو کوئی مل جاتا ہے، عدالت سے فیصلہ حق میں ہوتا ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ جی دیکھیں زیادتی ہو گئی، اور اسی طرح جب پی ٹی آئی نون لیگ کو کچھ ملتا ہے، پی ٹی آئی کا میڈیا سیل وہ صافی بولنے لگ پڑتے ہیں۔ اب اسلام آباد ہائی کورٹ نے تو حق میں فیصلہ دے دیا، اب اسلام آباد ہائی کورٹ کی تو واہ واہ ہوگی، انہوں نے تو نوٹس نہیں کیا تک نہیں کیا، تو وہی میڈیا سیل والے واہ واہ کریں گے، آپ دیکھیے گا بڑے بڑے ٹویٹ بھی لاگ آئیں گے۔ اور دوسری طرف اگر لاہور ہائی کورٹ کی بات کریں تو لاہور ہائی کورٹ پہ تبرہ ہوگا، مطلب اس لیے کہ انہوں نے پی ٹی آئی کے حق میں نہیں دیا۔ اسی طرح نون لیگ لاہور ہائی کورٹ کی تعریف کرے گی اور اسلام آباد ہائی کورٹ کے فیصلے کے حوالے سے یہ کہے گی کہ جی
انہوں نے بالکل غلط فیصلہ دیا ہے۔ تو بہرحال مریم کو ریلیف مل گیا، اب مریم 26 کو پیش ہوں گی، ان کے ساتھ پی ڈی ایم کی جماعتوں کے رہنما بھی ہوں گے، ریلیاں شیلیاں عبدالغفور حیدری کو بھیج دیا مولانا صاحب نے، تو ماحول بنے گا 26 کو اچھا خاصا۔ ریڈ زون قرار دے دیا گیا ہے، نیب کی عمارت کے ارد گرد کے ایریے کو رینجر تعینات ہوگی، سارا کچھ ہوگا، لیکن یہ میں بتا رہا ہوں کہ مریم پاور شو کرے گی۔ اور اب حمزہ بھی باہر ہے، مطلب حمزہ بھی اندر نہیں ہے، اور آپ کو پتہ ہے کہ جو لاہور کی سیاست اور پنجاب کی جانتے ہیں کہ لاہور میں اور جو گرپ حمزہ کیا ہے وہ کسی کی بھی نہیں ہے، تو ماحول بنے گا 26 کو، یہ بھی طے شدہ ہم آپ کو بتائیں۔ اب تیسرا معاملہ، اس پہ مزید گفتگو ہے، کل کے ولاگ میں کریں گے۔ اب تیسرا معاملہ جو ہے، کیونکہ دامنے وقت میں گنجائش نہیں ہے، میں آگے جلدی سے بڑھ رہا ہوں۔ تیسرا معاملہ ہے، آج لیٹر ایک لکھا ہے انٹیریئر منسٹری نے فارن آفس کو، اور اس میں انہوں نے کہا ہے کہ نواز شریف صاحب کو بتا دیں کہ آپ کا جو ہے وہ رینیو نہیں ہوگا پاسپورٹ، کیونکہ آپ عدالت کے مفرور ہیں، آپ بگوڑے ہیں، آپ مجرم ہیں، آپ جو ہیں وہ 58 دن کے لیے گئے تھے، آپ وہاں پہ زیادہ رک گئے ہیں، آپ کو عرصہ زیادہ ہو گیا، پنجاب حکومت نے آپ کی ایکسٹینڈ نہیں کی، عدالت نے حکم دیا تھا کہ ایکسٹینڈ کر دیں اگر چاہتے ہیں، عدالت نے ایکسٹینڈ کرنے کا کہا تھا، نہیں ہوئی، تو اس لیے اب اگر آپ واپس آنا چاہتے ہیں ہیلتھ کی بنیاد پہ تو آپ کو ٹریول میں سہولت دی جا سکتی ہے، لیکن جناب عالی آپ کا پاسپورٹ جو ہے وہ رینیو نہیں کیا جائے گا۔ یہ وزارت خارجہ کے ایڈیشنل سیکرٹری جو یورپ ہیں ان کو لیٹر لکھ کے کہا گیا آپ اپنے سفارت خانے کو بتا دیں، اور وہ ریٹرن میں نواز شریف کو یہ بتا دیں کہ نو مور، اب آپ کو کسی قسم کا کوئی جو ہے وہ فائدہ یا سپورٹ یا اسسٹنس نہیں دی جا سکتی، کیونکہ آپ عدالت سے مفرور ہیں، کیونکہ آپ کو باقی کی جو ہے سزا وہ کورٹ لکھپت جیل میں آ کے بھگتنی ہے۔ یہ کہا گیا ہے انٹیریئر منسٹری نے فارن کو، اور فارن اب اپنے سفارت خانے کو جو یو کے میں ہے وہ کمیونیکیٹ کرے گا، اور اب نواز شریف والا یہ معاملہ بھی ادھر سے بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ چیزیں جو ہیں وہ ٹائٹ کی جا رہی ہیں۔ نواز شریف کے مریم کو دوبارہ طلب کر لیا گیا ہے، مریم کو بھی ٹائٹ کیا جا رہا ہے، کیپٹن صفدر کو اس معاملے میں ان کو بھی ٹائٹ کیا جا رہا ہے، شہباز شریف صاحب کی بھی آج پیشی تھی، تو شریف خاندان جتنا ہے اس کا جو معاملات ہیں وہ کوئی حل کی جانب نہیں جا رہے، بلکہ مزید ان کو جو ہے تھوڑا سا پوری فیملی کو ٹائٹ کیا جا رہا ہے۔ اب زرداری صاحب کی اگلی حکمت عملی کیا ہوگی، اس کے بعد ہائی کورٹ کے بعد سپریم کورٹ جائیں گے، پی ڈی ایم ریوائیول پھر مولانا فضل الرحمان چاہ رہے ہیں، اور انہوں نے جو دونوں سے بات کیا آصف زرداری اور نواز شریف سے، اس میں انہوں نے کہا کہ بچوں کو سمجھائیں کہ وہ بچوں والی باتیں نہ کریں، سیاست اس طرح نہیں چلائی جاتی۔ تو معاملہ آنے والے دنوں میں مزید گرم ہوگا۔ سب سے پہلی تو جو ہے وہ جسے کہنا کہ بھیڑی لگ رہی ہے وہ 26 تاریخ کو لگے گی۔ کل تو یہاں پہ جہاز اڑیں گے اسلام آباد میں، کیونکہ 23 کو موسم خراب تھا، اب کل کا موسم جو ہے وہ ٹھیک ہوگا، تو یہاں پہ جہاز اڑیں گے، اور پھر پرسوں اوپس ہو کہ لاہور میں بھی ہمیں کچھ نہ کچھ اسی طرح کی سین نظر آئے۔ تو بڑے آنے والے دن امپورٹنٹ ہے، اور وفاقی کابینہ کی میٹنگ نہیں ہو سکی، وزیر اعظم عمران خان کوارنٹائن میں تھے اور ہیں ابھی تک۔ وفاقی کابینہ میں بڑا کچھ ہونا ہے، خاص کر کے بجلی کے بلوں اور ایک دو اور معاملات ہیں جن پہ پچھلے وفاقی کابینہ اجلاس میں بھی بڑی گرما گرم بحث ہوئی تھی، اس کا بھی ہم آپ کو احوال بتائیں گے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اپنے ہوسٹ سید اون شرازی کو دیجیے اجازت، اللہ نے کے بعد۔